على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن ہر حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ لہذا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں نکلا ہوا ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو وہ رمضان کا روزہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح نازل فرمایا کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن عظیم رمضان کی ایک رات میں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اور پھر آسمان دنیا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس دنیا میں نازل فرمایا، اور 23 سال کی مدت میں پورا قرآن پاک اس دنیا میں نازل فرمایا۔ اب چونکہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن رمضان میں نازل کیا ہے۔ جیسے ہم کسی مہینے کا نام لیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے یہاں یہ پروگرام ہے، جبکہ پورے مہینے میں نہیں ہوتا ہے، مہینے کے کسی ایک دن میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس مہینے کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کا نام لیا، جبکہ مہینے کے ایک رات میں جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اس میں نازل کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا مرتبہ رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے، الف شہر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ مبارک رات اسی رمضان کے مہینے میں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ان قریب آ رہا ہے۔ 1 دن یا 2 دن باقی ہیں۔ اگر 29 کا چاند ہو جاتا ہے تو کل چاند دکھ جائے گا، جمعرات کا روزہ پہلا ہو جائے گا، اور اگر پورے 30 دن کے بعد چاند دکھتا ہے تو پھر جمعرات کو چاند دکھے گا اور جمعہ کا پہلا روزہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید الفطر مناؤ۔ اب کیلنڈروں میں 30 تاریخ کے اعتبار سے انہوں نے لکھ دیا ہے،
لیکن یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ بس 2 ہی تاریخیں ہیں چاند دکھنے کی، یا تو 29 دن پورے ہو کر چاند دکھ جاتا ہے یا 30 دن پورے ہو کر چاند دکھ جاتا ہے۔ عام طور سے تو ہمارے اور آپ کے سب پڑھے لکھوں کے درمیان یہی مشہور ہے اور یہی ہماری زبانوں پر جاری ہے کہ صاحب یا تو 29 کا چاند ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ مگر ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی گہری نظر والے، حقیقت تک پہنچنے والے محققین علماء سے تھے۔ فرماتے تھے نہ کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے نہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، ہمیشہ پہلی کا چاند ہوتا ہے۔ چاند پہلی کو دکھتا ہے، کیونکہ جب چاند دکھا رات سے اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جن تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور سے انسان پردے میں ہے اور حقائق ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کے سامنے حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں، پردے ان کے سامنے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ایسے اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے رسول آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور جو نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والوں کے سامنے حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں اور نہ جاننے والوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے، اور ہمارے اور اہل کتاب اور دوسرے مذہب والوں کے روزوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں سحری کھا کر اور وہ روزہ رکھتے ہیں بغیر سحری کھائے۔ فرمایا تم بھی سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ حضرت عرباض رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کی دعوت دی اور فرمایا کہ برکت والے کھانا کھانے کے لیے آ جائیے، برکت والا کھانا کھانے کے لیے آ جانا۔ تو اس کا نام برکت والا کھانا رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لگاتار پے در پے روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا کہ آج روزہ رکھ لیا، افطار میں تھوڑا بہت کھایا نہیں تو پوری رات ایسی گزار دی، دوسرے دن پھر رکھ لیا۔ بعض صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو پے در پے بھی روزے رکھ لیتے ہیں، آج بھی روزہ رکھ لیا، پھر افطار میں اور سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا، دوسرا روزہ پھر رکھ لیا، پھر تیسرا روزہ رکھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلا دیتا ہے، میرا رب کھلا دیتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت افضل و اعلیٰ ہے، آپ سے عبادت میں یا کسی بھی چیز میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے روزے کو تمام برائیوں سے بچا کر رکھو، اس روزے کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ روزہ تمہارا ضائع ہو جائے، کیونکہ فرمایا بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کا روزہ سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ہوتا، اور بعض لوگوں کی فرمایا رات کو رات بھر اٹھ کر عبادت کرتے رہیں مگر سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ فرمایا جب تک آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے، اس وقت تک اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ رات بھر عبادت کری، صبح کو تیری میری برائیاں شروع کر دی، وہ تو ایسا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ایسا کرتا ہے۔ ارے بھائی تو آپ نے کیا احسان کیا؟ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کتنے بھی نیک ہو جائیں۔ لہٰذا سب سے پہلے دوسروں کی برائیاں کرنے سے بچ جاؤ، دوسروں کے اوپر الزام تراشیوں سے بچ جاؤ۔ ایک صاحب ہمارے ملنے والے بہت عبادت کرتے ہیں، مگر میں نے ان سے کہا بس ایک کام اور کر لیں، اس کو اور بند کر لیں تھوڑا زیادہ، یہ جو مولوی ایسے ہیں تو وہ فلانے صاحب ایسے ہیں، وہ مولوی ایسا ہے۔ ارے کہاں عالم اور مولوی، کہاں عبادت گزار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معلوم کیا گیا یا رسول اللہ ایک شخص عالم دین ہے اور صرف ضروری عبادتیں کرتا ہے، فرض واجب، اور کچھ اللہ کے بندوں کو واعظ و نصیحت کر دیتا ہے، ساری رات سوتا رہتا ہے، پھر صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا،
اور ایک شخص وہ ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، مگر علم نہیں ہے اس کے پاس۔ ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ اونچا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عالم کا تم ذکر کر رہے ہو وہ عالم ایسے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا اس کا مرتبہ ایسے عبادت گزار سے اتنا اونچا ہے جیسے میرا مرتبہ تم میں سے کسی ادنا کے مقابلے۔ تو یہ مرتبہ اپنی جگہ ہے، آپ کی عبادتیں ریاضتیں اپنی جگہ ہیں۔ تھوڑی سی نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھ لینے سے، یا 2-4 اچھی باتیں کر لینے سے یہ حق نہیں بن جاتا ہے کہ ہم علماء کو اپنی زبانوں سے کچھ کہیں اور ان کے عیب نکالیں اور ان کی کمیاں بیان کریں۔ ان کا مرتبہ، ان کا حال اللہ جانے، آپ کا حال اللہ جانے۔ اور علماء کیا، ایک عام مسلمان کے متعلق بھی ہمیں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، ورنہ ہماری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی مجبوری کے اگر چھوڑ دے اور پھر یہ چاہے کہ ساری زندگی روزے رکھ کر اس ایک روزے کا بدلہ کر دوں، فرمایا ساری زندگی میں ایک روزے کا بدلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا بہت اونچا مرتبہ رکھا ہے، اور یہ مہینہ خاص طور سے 2 عبادتوں کے لیے اپنی امت کے لیے حضور نے مخصوص کیا ہے، ایک قرآن عظیم کی تلاوت اور ایک روزہ رکھنا۔ کیونکہ قرآن عظیم جب اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے تو ہمیں قرآن عظیم کا بھی احترام کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سننا ہے، اور پڑھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو اللہ تعالی برباد ہونے سے بھی بچائے، ایسی برائیاں اور گناہ کرنے سے اللہ محفوظ رکھے جس سے ہماری عبادتیں حقارت اور بیکار ہو جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ خاص طور سے ہم سب مسلمانوں کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔